السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج ہم پڑھیں گے سیل میمبرین کے بارے میں۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ انٹروڈکشنز آف سیل میمبرین اور سائٹوپلازمس اور نیوکلیس، اس کے بارے میں ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم سیل میمبرین کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کو پلازما میمبرین بھی کہتے ہیں، پلازما میمبرین۔ اچھا، اصل میں یہ جو انٹرا سیلولر فلوئڈ ہے اور ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے، اس کو سیپریٹ رکھتا ہے، یعنی جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے وہ سیل میمبرین کی آؤٹ سائڈ پہ فلوٹ کرے گا، اور انٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہے وہ سیل میمبرین کی اندر والے سائڈ یعنی سائٹوپلازم میں ہی فلوٹ کرے گا۔ تو اس کا جو تھکنیس ہے تقریباً اس کا ہے 7.0 نینو میٹر ٹو 10 نینو میٹر اپروکسیمیٹلی، اتنا اس کا تھکنیس ہے۔ اور سیل کا کمپوزیشن کیا ہے؟ سیل مینلی پروٹینز اور 55% اس میں پروٹینز ہوتے ہیں، لیپڈز ہوتے ہیں، تقریباً 40% اس میں لیپڈز ہوتے ہیں، اور 5% اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ اس کا کمپوزیشن ہم نے پڑھ لیا کہ یہ مطلب پروٹینز 55% موسٹ ایبنڈنٹ جو ہوتے وہ پروٹینز ہوتے۔ اچھا، یہ کس نے ڈسکور کیا ہے؟ اس کی ڈسکوری کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ سیل میمبرین جو ہے یہ کس طرح ڈسکور ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ڈسکور کیا تھا اور ڈینائیلی ڈیوسن ماڈل تھا۔ کس نے ڈسکور کیا تھا؟ ڈینائیلی ڈیوسن ماڈل جو ہے وہ جیمز ایف ڈینائیلی اینڈ ہیو ڈیوسن نے اس کو ڈسکور کیا تھا۔ ڈینائیلی ڈیوسن ماڈل، یہ سب سے پہلے یہ ماڈل پیش ہوا تھا۔ کس نے ڈسکور کیا تھا؟ جیمز ایف ڈینائیلی اینڈ ہیو ڈیوسن نے اس کو ڈسکور کیا تھا۔ اچھا، یہ ڈسکور کب ہوا؟ 1935 میں۔ اس میں مطلب یہ کچھ سالز کے لیے کچھ سائنٹسٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ مطلب یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سینڈوچ ہوتے ہیں لیپڈس کے، اور جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ بوتھ سائڈس پہ اس کے ہوتے ہیں، دونوں سائڈس پہ اس کے پروٹینز ہوتے ہیں۔ تو بعد میں یہ جو دوسرا سیل میمبرین کے بارے میں جو ماڈل پیش ہے اس کو یونٹ میمبرین کہتے ہیں۔ یونٹ میمبرین جو تھا وہ بس یہی جو ڈینائیلی ڈیوسن کا ماڈل تھا وہ جے ڈی رابرٹسن نے ریپلیسڈ کیا تھا۔ جے ڈی رابرٹسن اس نے ریپلیسڈ کیا تھا کب؟ 1957 کو۔ جو اس کو اصل میں یہ الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو
الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو اس نے اسٹڈی کیا تھا اور اس کو مطلب ریپلیس کیا تھا، بس اس میں تھوڑا بہت چینجنگ کیا تھا۔ اس کے بعد جو ماڈل پیش ہوا تھا اس کو فلوئڈ موزیک ماڈل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فلوئڈ موزیک ماڈل۔ یہ بعد میں ڈسکور ہوا۔ یہ کس نے ڈسکور کیا تھا؟ یہ ڈسکور کیا تھا ایس جے سنگر اور جی ایل نیچالسن نے۔ ایس جے سنگر اینڈ جی ایل نیچالسن، اس نے ڈسکور کیا تھا 1972 میں۔ 1972 میں اس نے اس کو ڈسکور کیا تھا، اور یہ اس پہ اصل کے جو پروٹین تھے وہ ایک پیٹرن میں تھے، مطلب ایک موزیک تھے، اور جو لپڈ تھا وہ جو فلوئڈ میمبرین تھا وہ فلوئڈ ان نیچر تھا، مطلب وہ فلوئڈ سے مل کے بنا ہوتا تھا۔ مطلب یہ لپڈ جو ہے اس کے یہ بائی لیئر تھا اس طرح، اور جو پروٹین تھے وہ اس میں فلوٹ بھی کر رہے تھے، مطلب یہ فلوٹ کر رہے ہیں اس میں۔ یہ فلوئڈ موزیک کا کہنا ہے، جو کہ ابھی مطلب انسٹیڈ آف سینڈوچ لائک مطلب یہ اس کے اپوزٹ تھا، مطلب اس کے اس طرح نہیں تھا کہ جو ہم نے ڈینائل ڈیوسن ماڈل میں کہہ دیا کہ یہ سینڈوچ ٹائپ کا تھا۔ یہ بس اس طرح اس میں پروٹین جو ہے وہ پلوٹ کر رہا تھا۔ تو یہ ہم جو لاسٹ فلوئڈ موزیک ماڈل ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لپڈ بائی لیئر ہے اور پروٹین اس میں پلوٹ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، ابھی جو مینلی اس میں مطلب یہ پروٹین لیئرز بھی ہوتے ہیں اور لپڈ لیئر بھی ہوتے ہیں، تو ہم لپڈ لیئر کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ لپڈ لیئر اب سیل میمبرین۔ اصل میں یہ اس میں 2 ٹائپس کے لپڈز ہوتے ہیں، ایک فاسفو لپڈز ہوتے ہیں اور دوسرا کولیسٹرول ہوتا ہے۔ جو فاسفو لپڈز ہیں وہ ہم اس کے اسٹرکچر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے اس کی یہ جو ہیڈ پورشن ہے، یہ ہیڈ پورشن، اور یہ جو ٹیل پورشن ہے، یہ ٹیل پورشن ہائیڈروفوبک ہے، یعنی واٹر سے کراس نہیں ہوتا۔ یہ ہائیڈروپیلک ہے، یعنی یہ ادھر ہم نے اس کو لکھے ہائیڈروپیلک ہے، یہ واٹر میں مطلب واٹر یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور یہ واٹر میں سلوبل ہوتا ہے۔ یہ جو یہ واٹر کو یہاں تک جب واٹر ایبزارب ہوتا ہے تو اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ واٹر انسولوبل ہے اور واٹر کو ریپیل کرتا ہے، اندر نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو جو ٹیل پورشن ہے وہ ہائیڈروفوبک ہے اور جو ہیڈ پورشن ہے وہ ہائیڈروپیلک ہے۔ یہ فاسفولیپڈ کا اسٹرکچر ہے۔ اچھا، کچھ فاسفولیپڈس ہمارے پاس ہے، وہ سیل میمبرین میں جو ہے امائنو فاسفولیپڈس ہیں، امائنو فاسفولیپڈس۔ اچھا، سپنگومائلین ہے، فاسفیٹازائل کولین ہے،
فاسفیٹیڈائل کولین ایکسیٹرا 5 قسم کے اس طرح فاسفولپڈز میں موجود ہوتے. یہ آپ کو بھی یاد مطلب یہ بھی اگر ایگزام میں یا وائوا میں پوچھ لے کہ کون سے ہے تو یہ 3 بتا جائے تو آپ کو مارکس مل جائے گا. اچھا یہ 3 ٹائپس کے آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے کہ کون سے لپڈس ہوتے ہیں. وہ فاسفولپڈ کولیسٹرول ہی ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ پھر تو یہ اس طرح بنا ہوتا ہے کولیسٹرول. ابھی کولیسٹرول کا سیل میمبرین میں کیا رول ہے؟ کولیسٹرول جو ہے کولیسٹرول اصل میں یہ تو مطلب ایزیلی یہاں پہ اپنی جگہ کو چھوڑے گا، اس طرح ادھر ادھر ہلے گا. تو جو کولیسٹرول یہاں پہ اس طرح موجود ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ کولیسٹرول کا کیا کام ہے کہ جو فاسفولپڈ لیئر ہے، جو فاسفولپڈ سے اس کو پیک رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو پیک رکھتا ہے. مطلب اپنی جگہ پہ وہ پیک ہوتا ہے. ادھر ادھر جو ہے نا وہ ہلتا نہیں ہے کہ یہ کس طرح مطلب ابھی یہ جو ہے نا ادھر جو کولیسٹرول ہے وہ اس کو اسٹرکچرل انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسٹرکچرل انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسٹرکچرل انٹیگریٹی یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کو جو فاسفولپڈس ہے اس کو اسٹرکچرل انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی وہ اپنے اس کو جو سیل میمبرین کے فاسفولپڈس ہے اس کے اسٹرکچر کو مینٹین رکھتا ہے، اس کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتا. تو مطلب یہ پیک رکھتا ہے اس کو. کولیسٹرول کا یہی فنکشنز ہے. اور لپڈ لیئرز جو ہے اصل میں اس کا فنکشن مین یہ ہے جو لپڈ سولوبل سبسٹان ہے وہ کراس ہو جاتا ہے اس سے. جو لپڈ انسولوبل سبسٹان ہے وہ اسپیشل چینل کے تھرو جیسا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ انٹیگرل پروٹین ہے. انٹیگرل پروٹین ہے. اور یہ ہمارے پاس پیریفرل پروٹین ہے. پیریفرل پروٹین ہے. اچھا جو ہم پڑھیں گے ابھی کہ جو واٹر سولوبل سبسٹانس ہے جو کراس کرتا ہے یا جو لپڈ سولوبل سبسٹانس ہے وہ سیل میمبرین کو جو کراس کرتا ہے اس میں ہمارے پاس آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور الکوہل ہے. آکسیجن ہے فار ایگزامپل آکسیجن ہے، CO2 ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور الکوہل ہے. اچھا یہ 3 جو ہے اس کو کراس کرتا ہے اس لپڈ لیئر کی، ایزیلی کراس کر دیتا ہے. لیکن جو گلوکوز ہے جو لپڈ انسولوبل سبسٹانس ہے، گلوکوز ہے فار ایگزامپل گلوکوز آ گیا، یوریا آ گیا اور کچھ الیکٹرولائٹس ہے. الیکٹرولائٹس جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے وہ کراس نہیں کر سکتا یہ کراس نہیں کر گلوکوز یوریا الیکٹرولائٹس یہ کراس نہیں کر سکتا ہے. یہ واٹر سولوبل سبسٹانس ہے اور یہ لپڈ سولوبل سبسٹان ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ پروٹین لیئر آف سیل میمبرین. تو یہ 2 ٹائپس کے سب سے پہلے جو ہے نا ہم انٹیگرل پروٹین کی بات کریں. انٹیگرل پروٹین، انٹیگرل پروٹین جو ہے یہاں پہ جو انٹیگرل پروٹین ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں. یہ فاسفولپڈ فار ایگزامپل ہے. یہاں پہ جو ہے
اس طرح کے اس کو کراس کیا ہوتا ہے. یہ جو انٹیگرل پروٹین ہے بہت اسٹرانگلی یہ فکس ہوتا ہے اس میں سیل میمبرین میں. کچھ جو واٹر سولوبل سبسٹانس ہے وہ اس کے تھرو جو لپڈ لیئر کے تھرو پاس نہیں ہو سکتا ہے وہ اس چینل کے تھرو پاس ہوتا ہے جو انٹیگرل پروٹین سے بنا. اور کچھ جو ہے پیریفرل پروٹین ہے وہ اس طرح لوزلی پیک ہوتا ہے، اس کے اٹیچ ہوتا ہے، اس کے یا تو پروٹینز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یا اس لپڈ لیئر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور کچھ پروٹین جو ہے یہ کیری کرتا ہے، مطلب اس طرح کوئی بھی سبسٹان اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے اس طرح اندر سائٹوپلازم میں لے کے آتا ہے، مطلب سیل کے اندر لے کے جاتا ہے. تو اس طرح اس کو کیریئر پروٹین کہتے ہیں. اس طرح یہ بہت سارے چینل بن جاتے ہیں اس سے. اچھا، جو پیریفرل پروٹینز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس انٹرا سیلولر پیریفرل پروٹینز ہوتے ہیں. انٹرا سیلولر پیریفرل پروٹینز ہوتے ہیں. اچھا، انٹرا سیلولر پیریفرل پروٹینز جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس جو مطلب سیل کے یہ سیل میمبرین ہے، یہ ادھر انر سائڈس پہ جو پروٹینز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. اور ٹرانسپورٹ پروٹین ہے، اور کچھ جو ہے ہمارے پاس انزائمز ہوتے ہیں، یہ بھی پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں. اور جو ایکسٹرا سیلولر ہمارے پاس پروٹینز ہوئی ایکسٹرا سیلولر پروٹینز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس اینٹیجن آتا ہے، ایڈیشن پروٹینز آ گیا، اور سم انزائم آ گیا. اچھا، اب جو فنکشنز کیا ہے اس جو پروٹین لیئرز ہیں اس کا فنکشن کیا ہے. اچھا، جو انٹیگرل پروٹین ہے وہ اسٹرکچر انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی یہ اس سیل ممبرین کو اسٹرکچرلی مینٹین رکھتا ہے. اور کچھ چینل پروٹین ہے چینل پروٹین کا کام یہ ہے کہ یہ مطلب اگر کوئی ڈیفیوژن آف واٹر سولوبل سبسٹانسز جو ہے وہ اس کا مطلب چینل پروٹینز کے تھرو ہوتا ہے. فار ایگزامپل گلوکوز ہو گیا، الیکٹرولائٹس ہو گیا، یہ گلوکوز الیکٹرولائٹس جو ہے وہ اس کے تھرو ڈیفیوز ہوتے ہیں. گلوکوز الیکٹرولائٹس فار ایگزامپل سوڈیم، پوٹاشیم، یہ چیزیں آئی. اچھا، یہ ہو گیا جو کیریئر اور ٹرانسپورٹ پروٹینز ہیں. کیریئر ٹرانسپورٹ پروٹین جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کچھ پروٹینز جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے کچھ سبسٹانس جو ہے وہ ان سائڈ لے کے جاتے ہیں، آؤٹ سائڈ لے کے جاتے ہیں، لیکن خود کیری کرتا ہے، اس کو ہم کیریئر پروٹینز کہتے ہیں. اور کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں کچھ ریسیپٹر ہوتے ہیں جو مطلب اندر سائڈ سے موجود ہوتے ہیں، باہر کوئی چیز جاتا ہے تو وہ اس ریسیپٹر کے تھرو جو ہے نا وہ اندر جا سکتا ہے. لائک ہارمون ہو گیا، نیورو ٹرانسمیٹر ہو گیا، اپنا ایکشن جو ہے وہ شو کر سکتا ہے. تو کچھ اینٹیجن جس طرح باہر ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے. اینٹیجن آ گیا،
اور سیل ایڈیشن پروٹین مالیکیولز جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ کاربوہائیڈریٹس کا فنکشن کیا ہے سیل میمبرین میں. تو جو کاربوہائیڈریٹس ہے یہ اگر پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو، کاربوہائیڈریٹ جب پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو اس کو ہم گلائکو پروٹین کہتے ہیں، گلائکو پروٹین. اور جو لپڈ کے ساتھ اٹیچ ہو اس کو ہم گلائکو لپڈس کہتے ہیں. اچھا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں گلائکو کیلیکس. اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے جب سیل ایک دوسرے کے ساتھ یہ سیل ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اسٹرانگلی جوڑے رکھتے ہیں. اس کا یہ فنکشنز بھی ہے. اور کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس میں نگیٹیو چارج ہوتے ہیں. جو کاربوہائیڈریٹ سیل میمبرین میں ہوتے ہیں اس میں نگیٹیو چارج ہوتے ہیں، اور یہ نگیٹیو چارج کی وجہ سے جس سبسٹانس پہ نگیٹیو چارج ہے اس کو آؤٹ یا انسائڈس یہ سیل میمبرین یا انسائڈ آؤٹ سائڈ جو ہے اس کو کراس ہونے نہیں دیتا ہے. یہ اس کے تھرو جو نگیٹیو سبسٹانس ہے وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہو گیا کاربوہائیڈریٹس کے فنکشنز کے بارے میں. اب ہم فنکشنز کے سیل میمبرینز کا فنکشنز کیا ہے. فنکشن آف سیل میمبرین یہ ہے پروٹیکشنز کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے. کوئی بھی سیل کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو، یا کوئی بھی جو ہے نا باہر کی چیز کو اس کو پریونٹ کرتا ہے اندر جانے کی، یا کوئی انجری اس طرح کی اس کو سٹیبل رکھتا ہے، اسٹیبلٹی کا فنکشن کرتا ہے. اور یہ سیلیکٹیو پرمیبل ہوتا ہے، سیلیکٹیو پرمیبل. کچھ چیزوں کو کراس ہونے دیتا ہے اور کچھ کو نہیں. جو لپڈ سیلوبل سبسٹانس ہوتے ہیں اس کو ایزیلی وہ کراس ہونے دیتا ہے، اور جو واٹر سیلوبل سبسٹانس ہے اس کو کراس ہونے نہیں دیتا. جو لپڈ انسیلوبل سبسٹانس ہوتے ہیں اس کو ایبزرب ہونے نہیں دیتا. ایبزرپشن کا فنکشن کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے باہر ہو، وہ اگر نیوٹریشن ہو گیا یا آکسیجن ہو گیا وہ اس کے تھرو ایبزرب ہوتا ہے، اندر سیل کو جاتا ہے. ایکسکریٹری فنکشن ہو گیا، ایکسکریٹری فنکشن جو ہوتا ہے ابھی کوئی میٹابولک لازمی بات ہے سارے جسم میں میٹابولک میٹابولزم ہوتا ہے. جو کوئی بھی میٹابولک ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ایکسکریٹ کرتا ہے. کوئی بھی اندر جو ہے نا ایک ویسٹ پروڈکٹ یا ہوتے ہیں تو وہ سیل میمبرین کے تھرو ہی ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. ایکسچینج آف گیسز، جیسے کہ ایکسچینج آف گیسز، یہ یہ گیسز کا ایکسچینج کرتا ہے. آکسیجن جو ہے اس کا ٹیشو تک اندر سیل کی طرف جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسکریٹ کرنا، اس پروسیس کو ایکسچینج کہتے ہیں گیسز کا. تو یہ سیل میمبرین ہی کرتا ہے، سیل میمبرین کے تھرو ہی. اور یہ سیل میمبرین جو ہے یہ سیل کو شیپ دیتا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ شیپ بھی مینٹین رکھتے ہیں، اور اس کا ایک پراپر سائز دیتا ہے کہ اس کا پراپر سائز ہو. تو آج کی ویڈیو جو کہ آپ کو اگر پسند آئی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس کو لائک کرے، شیئر کرے. اگر کوئی کویسچن ہو تو اس کو کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اگر کوئی ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو مجھے کامنٹ کریں.